لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون تیسرا پارہ سورہ البقرہ پارے کا یہ دوسرا رکوع آخری آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ مالک کائنات نے ان آیات کے اندر فرمایا کہ ہدایت کو ہم نے واضح کر دیا ہے اس کتاب کے ذریعے سے، اور گمراہی کو بھی ہم نے واضح کر دیا ہے اس کتاب کے ذریعے سے۔ فرمایا دین میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت بھی واضح ہو چکی ہے اور گمراہی بھی واضح ہو چکی ہے۔ ہدایت اور گمراہی جب واضح ہو گئی، کیونکہ اللہ کی کتاب، اس کتاب کا نام اللہ نے فرقان رکھا ہے، حق اور باطل کے اندر فرق کرنے والی کتاب، سچ اور جھوٹ کے اندر فرق کرنے والی کتاب۔ کتاب نے جب فرق کر دیا ہے تو پھر معلوم ہونا چاہیے ہدایت والے لوگ کون سے ہیں اور گمراہی والے لوگ کون سے ہیں۔ جنہوں نے گمراہی اختیار کی ان کا کیا انداز ہوتا ہے، جنہوں نے ہدایت اختیار کی ان کا کیا انداز ہوتا ہے۔ ہدایت والوں کی پہچان کروائی اللہ رب العزت نے، اور گمراہی اختیار کرنے والوں کی بھی پہچان کروائی اللہ رب العزت نے۔ اسی لیے قرآن نے واضح کر دیا کہ حق اور باطل کے اندر فرق ہو چکا ہے۔ اب یہ پہچان اللہ کی کتاب سے معلوم ہوگی، اللہ کی کتاب معلوم کروائے گی کہ دنیا میں حق والی جماعت کون سی ہے جس کی دعوت انبیاء کی دعوت کے ساتھ ملتی ہے، اور دنیا میں وہ باطل فرقے کون سے ہیں جن کی دعوت انبیاء سے نہیں ملتی۔ انبیاء نے جو جماعتیں تیار کی ان جماعتوں کی وہ دعوت نہیں ملتی۔ لہذا حق اور باطل کی کسوٹی اور معیار وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے ذریعے سے ان لوگوں کو پہچانا جائے جن کے کفر کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اور اس کتاب کے ذریعے سے ان لوگوں کو پہچانا جائے جن کا ساتھ دینے کا اللہ نے حکم دیا۔
کون سے لوگ ہیں جن کا ساتھ دیا جائے گا اور کون سے لوگ ہیں جن کا کفر کیا جائے گا، دونوں باتیں قرآن نے بیان کی ہیں۔ کوئی حق کا متلاشی جب حق کو پرکھتا ہے، حق کو دیکھتا ہے، حق کی طرف لپکتا ہے، اس کو ضرور حق ملتا ہے اور اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ ہاں فلاں جماعت کا ساتھ دیا جائے گا اور فلاں جماعت، فلاں فرقے جو ہیں ان کا کفر کیا جائے گا، انکار کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے دین کے اندر تبدیلی کی ہے، اللہ کے دین کو بدلنے کی کوشش کی ہے، اللہ کے قرآن کے اندر تحریف کی ہے، معنی اور مفہوم بدلنے کی کوشش کی ہے، تو ان بدلنے والوں کا اللہ فرماتا ہے کفر کیا جائے، اور جو قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں تو ان کا ساتھ دیا جائے۔ اس لیے فرمایا دین میں کوئی زبردستی نہیں، فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، دین کے اندر زبردستی نہیں کی جاتی کہ کسی کو زبردستی ایمان کی طرف لایا جائے، زبردستی اس کو جو ہے کفر سے ہٹایا جائے، طاقت استعمال کی جائے اس کو کفر سے ہٹانے کے لیے، کیونکہ اللہ نے ہدایت کو واضح کر دیا ہے قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ، ہدایت واضح ہو چکی اور گمراہی واضح ہو چکی، اب زبردستی کیوں کرتے ہو؟ سچا پیغام اللہ نے واضح کر دیا، اور سچے پیغام کے خلاف جو آوازیں اٹھی ہیں، جو فرقے اور مسلک بنے ہیں، ان کو بھی اللہ نے واضح کر دیا۔ سچ کے خلاف جو آواز اٹھے گی وہ باطل فرقوں کی آواز ہوگی، وہ مسلک پرستوں کی آواز ہوگی، وہ مختلف گروہوں کی آواز ہوگی، اور جو اللہ کی کتاب سے بات ملے گی وہ ایمان والوں کی بات ہوگی۔ ہدایت اور گمراہی کو واضح کر دیا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پتہ چلتا حق والے کون سے لوگ ہیں اور باطل فرقے کون سے ہیں، حق اور باطل کی پہچان نہیں ہو رہی، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب کو پڑھیں، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب کو دیکھیں۔ اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے، اللہ کی کتاب کو دیکھیں گے تو حق کی پہچان ہو جائے گی، اور اللہ کی کتاب کو نہیں دیکھیں گے، سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، پھر حق کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ اس لیے قرآن نے پھر قانون بیان کیا، ہدایت اور گمراہی واضح بیان ہو چکی ہے، اب فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ اب جو کوئی کفر کرے، اب قرآن کفر کرواتا ہے، انکار کرواتا ہے، گمراہی پھیلانے والوں کا، غلط عقائد اور نظریات پھیلانے والوں کا، مختلف مسلک اور فرقے بنانے والوں کا قرآن کفر کرواتا ہے۔ جو کہتے ہیں کسی کو کچھ نہ کہنا چاہیے وہ قرآن کا کھلا انکار کرتے ہیں۔ اب قرآن نے صاف کہہ دیا کہ گمراہی واضح اور ہدایت واضح ہو چکی، اب فرمایا کہ جو کوئی کفر کرے، گمراہی پھیلانے والوں کا، غلط عقائد اور نظریات پھیلانے والوں کا، اللہ کی کتاب کے اندر تحریف کرنے والوں کا، جو کوئی کفر کرے اور اللہ کی بات کو مان جائے، اللہ نے کفر کرنے کا حکم دیا، اب فرمایا جو کوئی اللہ کی بات کو مان جائے کہ اللہ نے کہا کہ ان کا کفر کرو، فرمایا جس نے اللہ کی بات کو مان گیا، اللہ کی بات پر ایمان لے آیا، اس نے مضبوط کڑا پکڑ لیا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ اس نے قرآن کو پکڑ لیا، طاغوتوں کو چھوڑ دیا، طاغوتی طاقتوں کو چھوڑ دیا، ان کی کتابوں کا انکار کر دیا، ان کے نظریات کو رد کر دیا، اللہ کی کتاب کو پکڑ لیا، مضبوط دلائل اس نے پکڑ لیے۔ اب مالک فرماتا ہے فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا، اس نے ایک مضبوط کڑا پکڑ لیا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ اب دنیا کا کوئی طاغوت، کوئی گمراہی پھیلانے والا، کوئی مسلک اور کوئی فرقہ اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ جب کوئی اللہ کی کتاب کو پکڑ لے، اللہ کی کتاب کو تھام لے،
تو اللہ کی کتاب کو تھامنے والا پکڑنے والا گمراہ نہیں ہو سکتا. یہ گارنٹی قرآن نے دی ہے. قرآن نے جب یہ گارنٹی دے دی تو اب پہچان لیا جاتا ہے کہ طاغوتوں کا کفر کون کرتا ہے اور طاغوتوں کی حمایت کون کرتا ہے. طاغوتوں کے حمایتی کو اللہ نے کافر قرار دیا اور طاغوت کے کفر کرنے والے کو اللہ نے فرمایا اس نے مضبوط کڑا پکڑ لیا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں. واللہ سمیع علیم. اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. سنتا ہے کہ تم نے کفر کیا کہ نہیں کیا اور جانتا ہے کہ تم کفر کیوں نہیں کرتے, کیوں کفر کرتے ہو اور کیوں نہیں کفر کرتے. اللہ کی وجہ سے کفر کرتے ہو کہ اللہ نے حکم دیا پھر تو اللہ کا فرمانبردار ہو گیا, اور جو کفر نہیں کرتا اس کے اندر کیا اس کے فائدے ہیں, کیا دنیاوی فائدہ وہ حاصل کرنا چاہتا ہے ان سے, اس لیے جب اسے کفر کا کہا جاتا ہے وہ کفر نہیں کرتا. اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے, سن بھی رہا ہے کہ کس کس نے کفر کیا اور جانتا بھی ہے کہ کون کون کفر کر رہا ہے. دل کے راز بھی جانتا ہے, جو بول ہوتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے. اس لیے اللہ نے دو صفتیں یہاں بیان کی, سننے والا اور جاننے والا. لہذا تمہاری گفتگو کو سنتا ہے. گفتگو کیا ہو رہی تھی کہ طاغوتوں کا کفر کیا جائے, گمراہی پھیلانے والوں کا کفر کیا جائے, اور جو کفر کرے گا اس نے اللہ کی بات کو مان لیا, اور جس نے اللہ کی بات کو مان لیا اس نے مضبوط کڑا پکڑ لیا ہے. جس نے کڑا پکڑ لیا ہے یہ کڑا کبھی ٹوٹنے والا نہیں, اسے دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی. اللہ نے تمہاری بات کو سن لیا اور اللہ تمہاری بات کو جانتا ہے. اب مالک فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اللہ دوست ہو گیا ایمان والوں کا. کس کا دوست ہو گیا؟ جنہوں نے ایمان جنہوں نے قبول کیا اور جنہوں نے طاغوتوں کا کفر کیا ان کا اللہ دوست ہو گیا. کیوں؟ اللہ نے کفر کرنے کا حکم دیا, اللہ نے انکار کرنے کا حکم دیا, اور اللہ نے فرمایا کہ جس نے کفر کیا میری بات کو مان گیا اس نے مضبوط کڑا پکڑ لیا ہے. جب کڑا پکڑ لیا اللہ فرماتا ہے میں ان کا دوست ہو چکا ہوں, یہ میرے دوست ہیں, میری بات کو مان کے یہ اور میرے دین کو بدلنے والوں کے یہ دشمن ہو چکے ہیں, میرے دین کو تبدیل کرنے والوں کے یہ دشمن ہیں, میرے دین کو بدلنے والوں کا یہ کفر کرتے ہیں, علیحدگی اختیار کر لی ہے. اللہ دوست ہے ایمان والوں کا. کیا کرتا ہے مالک؟ جب مالک کے ساتھ دوستی ہو جائے مالک پھر اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ فرمایا یخرجہم من الظلمات الی النور. نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف. اندھیرے سے نکل آیا روشنی میں آ گیا. اب روشنی میں جب آیا, روشنی لگ رہی ہے, سورج کی روشنی کے اندر آ گیا. اب روشنی کے اندر اسے کفر بھی نظر آتا ہے, شرک بھی نظر آتی ہے, بدعات اور رسومات, ہر برائی نظر آ رہی ہے. جیسے روشنی میں چمٹی بھی نظر آئے گی, روشنی میں کوئی چھوٹا سا کیڑا بھی نظر آئے گا, اور جب اندھیرا ہے ہاتھی بھی نظر نہیں آتا, اونٹ بھی نظر نہیں آتا. اتنی بڑی کائنات کے اتنے بڑے بڑے جانور اللہ نے بنائے ہیں, اندھیرے میں وہ بھی نظر نہیں آتے. اور جب اندھیرا ہو جائے بڑے بڑے پہاڑ نظر نہیں آتے. کوئی کہتا جی ان مولویوں کو, ان فرقہ پرستوں کو, ان جنہوں نے جماعتیں بنائی ہیں, جنہوں نے فرقے اور گروہ بندی کا شکار ہو گئے, ان کو یہ باتیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ان کو ان باتوں کی نشاندہی کیوں نہیں سمجھ آتی کہ ان باتوں کی نشاندہی کی جائے؟ مالک فرماتا ہے وہ اندھیرے کے اندر ہے, یہ ایمان والا روشنی کے اندر آ گیا. اس لیے ایمان والے کو کفر کی ساری قسمیں نظر آ رہی ہیں, ایمان والے کو شرک کی ساری قسمیں نظر آ رہی ہیں, ایمان والے کو بدعات اور رسوات کی ساری قسمیں نظر آ رہی ہیں, ایمان والے کو اللہ کی نافرمانی کی ساری قسمیں نظر آ رہی ہیں. اور یہ جو اندھیرے کے اندر ہے اسے کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی. اسے توحید کو توحید سمجھتا ہی نہیں ہے, شرک کو بھی توحید کہتا ہے, بدعت کو سنت کہتا ہے, مسلک پرستی کو اسلام کہتا ہے. اس لیے مالک فرماتا ہے کہ میں جب دوست ہو جاؤں کسی کا پھر میں کیا کرتا ہوں, اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہوں. روشنی جب آ جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے دوسرے مقام کے اوپر افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام. بھلا ایک وہ شخص ہے جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا, سینہ اسلام کے لیے کھول دیا. اسلام کی ہر پابندی, اسلام کا ہر قانون, اسلام کا جتنے بھی سخت سے سخت قانون اللہ نے بیان کیے ہیں کتاب مقدس کے اندر, سارے قانون اس کے سینے میں اتر گئے. بڑا خوش قسمت انسان ہے
سینہ کھل گیا اسلام کے لیے، اسلام کی ہر پابندی اس کے سینے کے اندر چلی گئی۔ اور فرمایا ایک تو وہ ہے جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، اور ایک وہ ہے جو اندھیرے کے اندر پڑا ہوا ہے، اس کے لیے فرمایا اندھیرے میں پڑنے والا فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، ہلاکت ہے ان کے لیے، ویل ہے ان کے لیے جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، اللہ کا قرآن اثر نہیں کرتا، اللہ کا تذکرہ اثر نہیں کرتا، اللہ کا قانون اثر نہیں کرتا، اللہ کی آیت اثر نہیں کرتی۔ ہلاکت ہے ان کے لیے جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، جن کے دل سخت ہو چکے ہیں ان کے لیے کیا فرمایا؟ اولئک فی ضلال مبین، یہ کھلے گمراہ لوگ ہیں۔ قرآن نے کہا یہ کھلے گمراہ لوگ ہیں، جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، قرآن اثر نہیں کرتا، یہ کھلے گمراہ لوگ ہیں۔ اب کوئی کہ جی پتہ ہی نہیں چلتا گمراہ کون ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہدایت پر کون ہے۔ بھائی قرآن پڑھو گے تو پتہ چلے گا نا۔ قرآن گمراہی پھیلانے والوں کا تعارف کرواتا ہے، اور گمراہی پھیلانے والوں کا کفر کرنے کا حکم دے کر ایمان والوں کی آزمائش کرتا ہے۔ کفر کس نے کیا اور گمراہی کس نے پھیلائی؟ گمراہی پھیلانے والوں کا کفر کون کرتا ہے اور کفر کون نہیں کرتا؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے سینے اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیے، اور جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جائے اس کے لیے اللہ فرماتا ہے اس کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے اللہ کی آیات کو سننے کے بعد، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، اللہ وہ ذات ہے جس نے کتاب کو نازل کیا، ایسی کتاب جس میں بار بار دہرائی جانے والی آیتیں، بار بار دہرائی جانے والی آیتیں بار بار دہرائی جا رہی ہیں۔ جیسے آپ کو ابھی طاغوت کی آیات میں بتلاؤں گا، اس کے اندر کتنی آیات طاغوت کے اوپر آئیں گی۔ ایک اللہ کا قانون کافی تھا، لیکن اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے ہو سکتا ہے طاغوت کے کسی انداز کو یہ سمجھ جائیں، ہو سکتا ہے کوئی انداز ان کے ذہن کے اندر آ جائے، یہ طاغوت کا کفر کر لے، اگر طاغوت کا کفر نہ کیا تو ان کا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہوگا۔ اللہ کی کتاب نے بتلا دیا، بار بار دہرائی جانے والی آیات، احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب اللہ کی آیات کو سنتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے چمڑے نرم ہو جاتے ہیں، ان کے چمڑوں پر پسینہ آ جاتا ہے اللہ کی آیات کو سننے کے بعد۔ یہ اللہ کی آیتوں کو ہرانے کی کوشش نہیں کرتے، یہ قرآن سے تکرار نہیں کرتے، یہ قرآن سے مناظرہ نہیں کرتے، اللہ کی آیات کو پیش کرنے کے بعد قرآن کے ساتھ ٹکر لیں اور قرآن کی آیت کو ہرانے کی کوشش کریں۔ فرمایا یہ مومن نہیں ہوتے، یہ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، ہلاکت ہے ان کے لیے جن کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ اور ایمان والے، اللہ سے ڈرنے والے، مالک فرماتا ہے بار بار دہرائی جانے والی آیات جب پیش کی جاتی ہیں تو ان کے چمڑے نرم ہو جاتے ہیں، ان کے سینے نرم ہو جاتے ہیں اور ان کے چمڑوں پر پسینہ آ جاتا ہے۔ ایمان والے کی پہچان کیا کروائی کہ ان کے چمڑوں پر پسینہ آ جاتا ہے۔ مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ، ان کے چمڑے بھی نرم ہو گئے اور ان کے دل بھی نرم ہو گئے۔ جن کے چمڑے بھی نرم ہو جاتے ہیں پسینہ آ جاتا ہے، اور جن کے دل بھی نرم ہو جاتے ہیں اللہ کی آیات سننے کو جی جاتا ہے، اور اللہ کی آیات کو سننے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، ان کا دل اور خوش ہو جاتا ہے۔ مالک آگے فرماتا ہے کہ یہ جن کے چمڑے نرم ہو جاتے ہیں اور جن کے دل بھی نرم ہو جاتے ہیں اللہ کی آیات کو سننے کے بعد، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ ہے اللہ کی ہدایت، یہ ہے اللہ کی ہدایت کہ آیات کو سننے کے بعد دل ڈر گئے، آیات کو سننے کے بعد اللہ کا خوف آ گیا، آیات کو سننے کے بعد باطل عقیدہ چھوڑ دیا، آیات کو سننے کے بعد مسلک پرستی اور فرقہ پرستی پر لعنت بھیج دی، آیات سے جو کچھ ثابت ہوا اس پر ایمان لے آیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہے وہ بندے جن کو میں نے ہدایت کی ہے، ہدایت یافتہ لوگوں کی پہچان کروائی ہے قرآن نے، اور جن کے سینے سخت ہو جاتے ہیں اور اللہ کی آیات کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے مالک فرماتا ہے
والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم، وہ لوگ جو اللہ کی آیات کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی آیات کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی آیات پر پردے ڈالتے ہیں، مالک فرماتا ہے یہی جہنمی ہے۔ کیسے پتا چلا جہنمی کون ہے، جنتی کون ہے؟ پتا چلا جو اللہ کی آیات کو ہرانے کی کوشش کرے گا وہ جہنمی ہے، اور پتا چلا جو اللہ کی آیات کو سننے کی کوشش کرتا ہے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ کی آیات کو سننے کے بعد اس کا دل ڈر جاتا ہے، فرمایا یہ جنتی لوگ ہیں۔ تو یہاں اس آیت کے اندر اس آیت کو سمجھے، طاغوتوں کا کفر کرنے والے اور اللہ پر ایمان لے آنے والے، اللہ کی بات کو ماننے والے، انہوں نے مضبوط کڑا پکڑ لیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی کون سی جماعت ہے جس نے یہ کڑا پکڑا ہوا ہے، پہچاننا ہے قرآن کے ذریعے سے، اس جماعت کو تلاش کرنا ہے جو جماعت اللہ کی کتاب کو پکڑے ہوئے ہے، اور اس کڑے کو جنہوں نے تھام لیا، اور کڑے کو تھامنے سے پہلے ان طاغوتوں کا کفر کیا جس نے یہ کڑا لوگوں کے ہاتھ سے چھڑوا دیا، اس قرآن سے جنہوں نے لوگوں کو دور کیا ان کا کفر کیا، کفر کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے انہوں نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اللہ سننے اور جاننے والا ہے، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، نکالتا ہے اندھیروں سے، اندھیرے، مسلک پرستی کا اندھیرا، فرقہ پرستی کا اندھیرا، اور مختلف گروہ بندی کا اندھیرا، مختلف شرک اور بدعات اور رسومات کی قسموں کے اندھیرے، ان اندھیروں سے اللہ نکال لیتا ہے ایمان والوں کو، ایمان والے نکل آتے ہیں اور روشنی میں لے آتا ہے۔ اب روشنی قرآن و سنت کی روشنی، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہر بدعت نظر آتی ہے، ہر شرک کی قسم نظر آتی ہے، ہر مسلک پرستی کا کفر نظر آتا ہے، اور قرآن کے جتنی آیات ہیں، قرآن کے جتنے قانون ہیں سارے نظر آتے ہیں۔ اندھیرے سے نکل آیا، روشنی میں آ گیا۔ اب فرمایا کہ وہ لوگ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اب قرآن نے بڑا سخت فتویٰ لگایا ہے، وہ لوگ کافر ہیں، کہتے ہیں جی کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ وہ لوگ کافر ہیں، کافر پہلے کہا قرآن نے، کافر کہنے کے بعد اب بیماری بتلائی کہ اس وجہ سے کافر ہے، کہتے ہیں جی کافر کو بھی کافر نہ کو، کہاں سے پتہ نہیں منطق انہوں نے گڑی ہے۔ مالا فرماتا ہے وہ لوگ جو کافر ہوئے، انہوں نے کافروں نے کیا کیا؟ ان کے دوست ہیں طاغوت، دوستی کی وجہ سے اللہ کافر کہہ رہا ہے، اور گناہ ان کا کوئی قرآن نے بیان نہیں کیا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، یہ بھی نہیں کہا وہ روزہ نہیں رکھتے، یہ بھی نہیں کہا وہ حج کے انکاری ہو گئے، یہ بھی نہیں کہا وہ زکوٰۃ کے انکاری ہو گئے، یہ بھی نہیں کہا کہ وہ مسجدوں کے بنانے کے انکاری ہو گئے، نہیں، صرف طاغوتوں کی حمایت کی کہ ہم ان کو کچھ نہیں کہتے، گمراہی پھیلانے والوں کو ہم کچھ نہیں کہتے، مسلک بنانے والوں کو ہم کچھ نہیں کہتے، مختلف گروہ بندی کا شکار ہونے والوں کو ہم کچھ نہیں کہتے۔ مالک فرماتا ہے یہ کچھ نہ کہنے والے یہ کافر ہیں، پہلے کافر کہا، پھر کہا کہ ان کی دوستیاں طاغوت کے ساتھ ہیں۔ گمراہی پھیلانے والا، حد کراس کرنے والا طاغوت کون ہوتا ہے؟ سرکش، باغی، اللہ کے قانون کی حد کو توڑنے والا، جیسے دریا کے اندر طغیانی آ گئی، سمندر کے اندر طغیانی آ گئی، طغیانی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ حدیں جو لگی ہوئی تھی ان حدوں کو جنہوں نے توڑ دیا، توڑنے والے طاغوت ہیں۔ طاغوت کو پہچاننا ہے قرآن کے ذریعے سے، اب جب قرآن کے ذریعے سے طاغوت کو پہچان جائے گا پھر طاغوت کا کفر کرنا ایمان کا حصہ ہوگا، پھر وہ نظریہ ختم ہو جائے گا جی کسی کو کافر نہیں کہنا، کافر کو بھی کافر نہیں کہنا، یہ جھوٹی بات نہ قرآن کے اندر ہے نہ حدیث کے اندر ہے، ان مسلک پرستوں نے اپنی مرضی سے پھیلائی ہے۔ مالک فرماتا ہے کافر ہیں وہ لوگ جن کے دوست ہیں طاغوت، صرف دوستی کی وجہ سے اللہ نے یہاں کافر قرار دے دیا، یہ نہیں کہا کہ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ کافر ہیں، یہ نہیں کہا جنہوں نے اسلام کے کسی رکن کا انکار کیا تو کافر ہیں، فرمایا سرکش اور باغی کی حمایت کرنے والا کافر ہے۔ اللہ نے کافر کہا، اگر کسی مسلک نے کہا ہوتا تو ہم نہ مانتے، بھائی مسلک کا فلاں مسلک کے مفتی نے کہا کافر تو مفتی پر بھئی آتی ہے، مفتی کو کس نے اختیارات دیے ہیں کہ اللہ کی کتاب کے خلاف کسی کو کافر کہے؟ ہاں جب اللہ کہے کہ ایسے لوگ کافر ہیں تو پھر اللہ کی بات ماننی پڑے گی، اس لیے مالک فرماتا ہے کافر ہیں وہ لوگ، کافر ہیں وہ لوگ جن کے دوست ہیں طاغوت، جن کی دوستیاں طاغوت کے ساتھ ہیں کہ جی ہم ان کو کچھ نہیں کہتے۔ اب طاغوتوں نے کیا کیا؟
دوستی جب طاغوت سے لگ جائے پھر طاغوت کرتا کیا ہے؟ طاغوت اپنی جماعت بنانے کے لیے، اپنا مسلک چمکانے کے لیے، اپنے جھوٹے دین کو ثابت کرنے کے لیے طاغوت کرتا کیا ہے؟ اب مالک فرماتا ہے یخرجونہم من النور الی الظلمات، کیا کیا ان طاغوتوں نے؟ نکالا روشنی سے اندھیروں کی طرف، قرآن ہاتھ سے چھڑوا دیا، حدیث ہاتھ سے چھڑوا دی، دعوت توحید ہاتھ سے چھڑوا دی، سنت کی بات چھڑوا دی، کہا ہمارے پیچھے چلو، ہماری کتابیں پڑھو، ہمارے فتوے مانو، ہماری جماعت کا جو عقیدہ ہے اس کو مانو، قرآن کو نہیں پڑھنا، قرآن کو نہیں دیکھنا، بس پڑھو تو ناظرہ پڑھو، حفظ کروا لو، قاری بنا دو، رٹے لگواؤ، اور جو مولوی مدرسے کے اندر پڑھیں گے وہ عین مسلک کے مطابق سند حاصل کریں گے۔ شیعہ مسلک کا مولوی شیعہ مدرسے میں پڑھنے والا شیعہ کی سند حاصل کرے گا، اس کو مدرسے کے اندر شیعت پڑھائی گئی ہے، اس لیے وہ عالم دین بننے کے بعد کٹر شیعہ ہو گیا۔ مرزائی مدرسے میں پڑھنے والا، قادیانی کے مدرسے میں پڑھنے والا، سال ہا سال لگانے والا، وہ کیا بن گیا؟ وہ قادیانی مرزائی بن گیا، اس نے اپنے نبی کو مان لیا اور قرآنی آیات کا انکار کر دیا۔ بریلوی مدرسے میں پڑھنے والا بریلوی ہو گیا، دیوبند مدرسے میں پڑھنے والا دیوبندی ہو گیا، اہل حدیث مدرسے میں پڑھنے والا اہل حدیث ہو گیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے، کتاب کے نازل ہونے کا مقصد یہ ہے لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کر دیا جائے، ایک جماعت کو سامنے کیا جائے اور اس جماعت کے ساتھ جو اختلاف کرتا چلا جائے اس پر کفر کے فتوے لگائے جائیں۔ اس کا کفر ثابت ہو جاتا ہے جب وہ مسلمانوں کی جماعت سے جدا ہوتا ہے۔ ایک جماعت کا نظریہ قرآن دیتا ہے سورہ نحل کے اندر فرمایا ہم نے یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے تاکہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کیا جائے۔ اب طاغوتوں نے کیا کیا؟ اس کی دوستی طاغوت کے ساتھ، یہ طاغوت کو کافر نہیں کہتا، گمراہی پھیلانے والے کو کچھ نہیں کہتا، گمراہی پھیلانے والے سے جدا نہیں ہوتا۔ مالک فرماتا ہے اس طاغوت نے کیا کیا؟ نکالا اس کو روشنی سے اندھیروں کی طرف، نکالا روشنی سے اندھیروں کی طرف۔ اب یہ روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جانے والوں کے لیے اللہ نے کیا فتویٰ لگایا ہے؟ دنیا میں بتلایا یہ طاغوتوں کی حمایت کرنے والوں کے متعلق تم نے کیا سوچنا ہے، ان کے لیے تم نے کیا نظریات رکھنے ہیں؟ فرمایا تم نے پھر یہ نظریہ رکھنا ہے جو میں کہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے جو میں بیان کرتا ہوں، اللہ نے نظریہ بیان کیا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ آگ کے اندر رہیں گے۔ یہ کوئی غیب کی خبر کسی پر وحی نہیں آئی کہ آج کے دور میں کوئی کہے جی آپ کو یہ کس نے باطل بتلائی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی نازل فرما کر قرآن کی ذمہ داری لے لی کہ قرآن کی بات کو کوئی بدل نہیں سکے گا، قیامت تک کوئی بدل نہیں سکتا اللہ کی بات کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتلا دیا کہ دنیا والوں کو بتلا دو جو ان کی حمایت کرے گا، جو ان کے پیچھے چلے گا، جو طاغوتوں کی حمایت کرے گا، اللہ فرماتا ہے یہ طاغوت بھی اور طاغوت کے حمایتی بھی ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ ان کی نماز کہاں گئی؟ ان کے روزے کہاں گئے؟ ان کی حج کہاں گئے؟ ان کی زکاتیں کہاں گئی؟ ان کے قرآن کا حفظ کرنا کہاں گیا؟ قاری بننا کہاں گیا؟ جو مفتی بنا تھا 10 سال مدرسے میں لگائے وہ مفتی بننا کہاں گیا؟ اللہ تو فرماتا ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ یہ سورہ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی، اور ان ہی آیات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر 8 آیات بیان کی ہیں، 8 آیتیں بیان کر کے طاغوت کے مسئلے کو واضح کیا ہے تاکہ دنیا والے طاغوت کا کفر کرنے والوں کو پہچان لیں اور طاغوت کے حمایتیوں کو پہچان لیں۔ حمایتی کو کافر قرار دیا، کفر کرنے والے کو مومن قرار دیا۔ اللہ کی کتاب نے مسئلے کی وضاحت کی تاکہ کوئی شک میں نہ رہے، دنیا میں رہتے ہوئے کوئی شک میں نہ رہے، اگر شک میں رہا سیدھا جہنم میں جائے گا کہ اللہ کی بات پر یقین نہیں کرتا۔ اللہ نے جنتیوں کی پہچان کروائی، اللہ نے جہنمیوں کی پہچان کروائی، لیکن اس کو پہچان ہوتی نہیں کیونکہ یہ کتاب کو پڑھتا نہیں، کتاب کو سمجھتا نہیں، کتاب کے قریب نہیں آتا، اس لیے اس کو بات سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے مالک فرماتا ہے کہ میری بات آسان ہے، سمجھنی چاہیے تمہیں، جو غور و فکر کرے گا اسے ضرور یہ بات سمجھ آئے گی، لیکن جو غور و فکر نہیں کرتا اس کو یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی کسی صورت میں بھی۔ مالک فرماتا ہے سورہ النساء کی یہ 51 نمبر آیت کے اندر فرمایا، اسی طاغوت کی نشاندہی کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ کتاب کے دعوے دار علماء کے طبقے کو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے
اور علماء کا طبقہ جو طاغوتوں کی حمایت کرنے والا تھا، جو خود طاغوت بن گئے، اور کفر کی حمایت کرنے والا علماء کا طبقہ، اللہ نے اس طبقے کے اوپر لعنت بھیجی ہے ان آیات کے اوپر۔ ان آیات کے ذریعے سے پتہ چلا وہ علماء جو طاغوت کی حمایت کرتے ہیں اور جو کفر کی حمایت کرتے ہیں اور طاغوت کا کفر کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیتے، اللہ نے ان علماء کا ذکر کیا کہ ان علماء پر اللہ کی لعنتیں بھیجی ہے قرآن نے۔ آیات کو سنیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا واقعی قرآن لعنت بھیجتا ہے، اور واقعی قرآن نے مسئلے کو واضح کیا۔ فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا۔ کیا نہیں دیکھا آپ نے؟ قرآن کا انداز، سمجھانے کا انداز دیکھیں قرآن کیسے کہتا ہے۔ کیا آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے علماء بھی ہیں، ایسے مشائخ بھی ہیں جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے، کتاب کو جاننے والے، کتاب کو پڑھنے والے، کتاب کے علم سے واقف ہیں، واقف ہونے کے باوجود ایمان لاتے ہیں بتوں پر اور طاغوتوں پر۔ بعض لوگوں نے طاغوت کا معنی بت کیا ہے، قرآن نے یہ پردہ بھی صاف کیا ہے کہ طاغوت کا معنی بت نہیں ہے۔ اگر طاغوت کا معنی بت ہوتا قرآن یہاں دو جملے نہ پیش کرتا۔ پہلا جملہ قرآن نے پیش کیا بالجبت، بت، دوسرا جملہ پیش کیا والطاغوت، طاغوت۔ بت کو الگ بیان کیا اور طاغوت کو الگ بیان کیا۔ جو طاغوت کو بت کہتے ہیں اور ترجمے میں بھی بت لکھتے ہیں، اللہ نے ان کا پردہ چاک کیا کہ تم جتنی بھی قرآن کی تحریف کرو، غلط معنی کرو، پکڑے جاؤ گے، اللہ کے بندے پکڑ لیں گے۔ جب دو جملے الگ الگ بیان کیے ہیں، طاغوت کے لیے الگ جملہ اور بت کے لیے الگ جملہ، دونوں کو ایک بنا دیا جائے اور لوگوں کو دھوکہ دیا جائے کہ جناب یہ طاغوت تو بت ہوتا ہے۔ اچھا جی، مان لیا، مولوی کی بات کو مان لیا، طاغوت کا معنی بت ہوتا ہے۔ بت کو تو کہ بت کو ماننے والا جو ہے وہ کافر ہے، تو بت کو تو بڑے بڑے مرزائیوں نے بھی کبھی بت کو نہیں مانا، مرزائی بھی بت کو نہیں مانتے، اور اسی طریقہ سے جو دوسرے مسلک ہیں اہل تشیع وہ بھی بت کو نہیں مانتے، تو ان کو کیا کہو گے؟ ان پر کیوں کفر کے فتوے لگاتے ہو؟ تو مالک فرماتا ہے بالجبتی، ایمان لاتے ہیں یہ علماء کا طبقہ۔ کیا نہیں دیکھا ایسے علماء کو؟ کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، کتاب کو جاننے والے ایمان رکھتے ہیں بتوں پر اور ایمان رکھتے ہیں طاغوتوں پر، طاغوتوں کی بات کو مانتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں منہ سے کیا بولتے ہیں؟ کہتے ہیں واسطے کافروں کے، کہتے ہیں واسطے کافروں کے، کیا کہتے ہیں؟ ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، یہ کافر بہتر ہیں مسلمانوں سے، یہ کافر بہتر ہیں ایمان والوں سے۔ حالانکہ یہ کتابیوں کو تو کتاب والوں کی حمایت کرنی چاہیے، چاہے یہود و نصارہ کے علماء ہوں، چاہے یہودیوں کے ہوں اور عیسائیوں کے علماء ہوں، انہیں چاہیے کہ کتاب والوں کی کم از کم حمایت کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ کافر مشرکین مکہ بہتر ہے نبی علیہ السلام کی جماعت سے۔ یہ وفد آیا، ایک اہل کتاب کا ایک وفد آیا مکہ کے اندر، تو ابو جہل وغیرہ انہوں نے پوچھا کہ بتلاؤ ہم بہتر ہیں کہ محمد بہتر ہے؟ آپ بڑے علم والے ہیں، صاحب کتاب ہیں، کتاب کو جانتے ہیں، آپ ذرا آپ ہماری رہنمائی کریں، یہ بھی کتاب کا دعوے دار ہے محمد، یہ بھی کتاب کا دعوے دار ہے، لہذا آپ بتلائیں یہ بہتر ہے یا ہم بہتر ہیں؟ مشرکین مکہ نے کہا، انہوں نے کہا تم بتلاؤ تم کیا کرتے ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کرتے ہیں، محمد کیا، ان کا کیا نظریہ ہے؟ انہوں نے کہا ہم بہت نیک کام کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، جوڑ پیدا کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، ہمارے کام نیکی ہی نیکی، صلہ رحمی کرتے ہیں اور خدمت خلق کرتے ہیں۔ اور کہنے لگے اچھا محمد کا کیا نظریہ ہے، اس نے جو جماعت بنائی ہے ان کے کیا نظریات ہیں؟ فرمایا انہوں نے توڑ پیدا کیا ہوا ہے، باپ بیٹے کی جنگ، بھائی بھائی کی جنگ، رشتہ دار سے لڑا دیا، ہر گھر کے اندر فتور، ہر گھر کے اندر فساد، اس نے تو فساد برپا کیا ہوا ہے۔ تو یہ اہل کتاب کے علماء نے کہا کہ تم بہتر ہو، اللہ نے کہا کہ یہ دیکھو یہ اہل کتاب، یہ علماء دیکھیں کس انداز سے قرآن نے کہا، یہ دیکھو علماء یہ کیسے کتابی ہیں، کتنا غلط فیصلہ دیتے ہیں، یہ علماء کا یہ حال ہے، عوام پھر کیا کرے گی؟
جب علماء ہی غلط فیصلے دینے شروع کر دیں، اتنی واضح دعوت، واضح احکامات، اس پر غور و فکر نہیں کرتے اور عوام کی ہمیں حاملاتے ہیں، یہ دیکھو کیسے علماء ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ کافروں کو کہتے ہیں کہ یہ مومنوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ حالانکہ اہل کتاب جو تھے یہ مشرکین مکہ کو کافر سمجھتے تھے، کیونکہ یہ مشرکین مکہ کسی کتاب کے قائل نہیں تھے، اور اہل کتاب کتاب کے قائل تھے، نبیوں کے قائل تھے، آخرت کے قائل تھے، اور یہ مشرکین مکہ یہ تو پکے مشرک تھے، کسی کتاب کے قائل نہیں تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، کیا نہیں دیکھا آپ نے ایسے کتابیوں کو، ایسے علماء کو نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جن کا حال یہ دیکھو، مومنوں سے کافروں کو بہتر قرار دیتے ہیں ضد کی وجہ سے، انات کی وجہ سے، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ہمیں کافر کیوں کہا، یہ ہمارے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں، ہم حرام کھاتے ہیں، ہمارے حرام کو یہ حرام کیوں کہتے ہیں، ہم کتاب کے وارث ہیں اور ہمیں بھی یہ جہنمی قرار دے رہے ہیں۔ اس ضد میں آ کر انہوں نے کہا یہ کافر بہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نقشہ پیش کرنے کے بعد بیان فرمایا، اب ان علماء کے اوپر لعنت بھیجی قرآن نے، اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ یہ کن پر لعنت کی ہے؟ یہ علماء کے اس طبقے پر لعنت کی ہے جنہوں نے تائید کی تھی کہ یہ مشرک بہتر ہیں ایمان والوں سے، یہ مشرک بہتر ہیں ایمان والوں سے۔ اللہ نے فرمایا یہ لعنتی ہیں، لعنت ہے ان کے اوپر اللہ کی طرف سے۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور جس پر اللہ لعنت بھیجے اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اس کو کہیں سے مدد نہیں ملے گی۔ اللہ کا جب عذاب آئے گا اس کو چھڑانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ اہل کتاب کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا 51 نمبر آیت کے اندر، اور آگے چل کے 61 نمبر آیت کے اندر اس کی مزید تشریح کی۔ یہاں کتابیوں کو کھینچا اللہ تعالیٰ نے، کتاب کا دعویٰ کرتے ہیں، فیصلہ سچا نہیں سناتے، حق کو بیان نہیں کرتے، کافروں کی حمایت کرتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ ضد اور بغض اور انات کی وجہ سے کافروں کی حمایت کرتے ہیں، حالانکہ ان کی کتاب میں مسئلہ توحید لکھا ہوا ہے، حالانکہ ان کی کتاب کے اندر نبی علیہ السلام کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں، حالانکہ ان کی کتاب کے اندر مسلمانوں کی جماعت کا انداز لکھا ہوا ہے، لیکن چھپاتے ہیں صرف مشرکین مکہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اور آج بھی یہی انداز ان مسلک پرستوں کے علماء اور مشائخوں نے اپنایا ہوا ہے۔ اب مالک فرماتا ہے اس شخص کے بارے میں کہ ایک شخص دعویٰ ایمان کا کرتا ہے، کہتا ہے جی میں مومن ہوں، میرا اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، کتاب پر ایمان، لیکن فیصلے کے لیے اس طاغوت اور سرکش کے پاس جاتا ہے کہ فیصلہ میں اس کا مانوں گا، کیوں اگر قرآن و حدیث سے فیصلہ وہ لے، قرآن و حدیث تو سچا فیصلہ سنائے گا، قرآن بھی سچا فیصلہ سنائے گا، حدیث بھی سچا فیصلہ سنائے گی، لہذا حقدار کو قرآن حق دلواتا ہے، حقدار کو حدیث حق دلواتی ہے، لیکن جو نفسانی خواہشات کے پر چلتا ہے وہ قرآن اور حدیث کا فیصلہ نہیں مانتا، وہ کہتا ہے نہیں جناب میں تو اپنی مرضی کا فیصلہ چاہتا ہوں، اور مرضی کا فیصلہ وہ عالم دین فیصلہ کرے گا، اس کو پیسے دے کر رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کروا لوں گا، کیونکہ اس نے عالم کے فیصلے کو ماننا ہے۔ تو مالک کائنات نے یہاں فرمایا، یہاں بھی وہی انداز اختیار کیا، انداز پر غور کریں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو؟ یہاں دیکھیں وہی انداز جو مولویوں کے لیے انداز، یہاں بھی وہی کہ ایک ایماندار کے لیے اللہ نے وہی الفاظ استعمال کیے، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو دعویٰ ایمان کا کرتے ہیں، پول کھل رہا ہے، پول کھل رہا ان لوگوں کا جو کہتے ہیں جی ہمارا اللہ پر بھی ایمان ہے، آخرت پر بھی ایمان ہے، ہمیں تم کافر کیوں کہتے ہو؟ ہمارا اللہ اور آخرت کو مانتے ہیں، ہمیں کافر کیوں کہا جا رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جب تم طاغوت کی حمایت کرو گے تمہیں کافر کہا جائے گا، طاغوت کی حمایت کرو گے اللہ کی لعنتیں برسیں گی، طاغوت کی حمایت کرو گے طاغوت تمہیں اندھیروں میں لے کر جائیں گے، طاغوت کی حمایت کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، قرآن کی دعوت ہے۔ اس لیے فرمایا کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، اس شخص کا حال نہیں دیکھا؟ کیا کرتا ہے وہ شخص؟ دعویٰ کرتا ہے، کیا دعویٰ کیا؟ دعویٰ قرآن نے بیان کیا، یزعمون، دعویٰ کرتا ہے، اس کا دعویٰ ہے، اعلان ہے اس کا، کہتے ہیں نا جی دعویٰ کرنے والے کو کافر نہ کہا جائے، جو ایمان کا دعویٰ کرے اسے کافر نہ کہا جائے، بھائی دعوے سے ایمان ثابت نہیں ہوتا، وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، جب تمام کتابوں کو نہیں مانے گا، تمام کتاب کی تمام آیات کو نہیں مانے گا، ساری آیات کو نہیں مانے گا، اس وقت اس کا ایمان ثابت نہیں ہوتا۔ اب فرمایا دعویٰ اس نے ایمان کا کیا، دعویٰ کیا کرتا ہے؟ انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک،
اس کتاب پر ایمان لے آیا، دعویٰ ہے، اور پہلی کتابوں پر ایمان لے آیا، دعویٰ کیا اس نے، پہلی کتابوں کو بھی مانتا ہوں، اس کتاب کو بھی مانتا ہوں۔ بتلائیں اس کے مسلمان ہونے میں کیا شک رہ گیا؟ ایک آدمی کہتا ہے جی میرا اس قرآن پر پکا ایمان ہے، آپ مجھے کافر کیسے کہتے ہیں، وہ مجھے مشرک کیسے کہتے ہیں آپ؟ میرا دعویٰ جب ہے، میں دعویٰ کرتا ہوں یہ کتاب سچی کتاب ہے، اس کتاب پر میرا مکمل ایمان ہے، مجھے آپ کافر کیسے کہتے ہیں؟ اب اللہ آگے ثابت کرے گا کہ ہاں یہ کافر ہے، یہ دعویٰ کرنے والا بھی کافر ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر خباثت کیا تھی، اس کے اندر بیماری کیا تھی؟ پچھلی آیت کی تشریح فرمائی، فرمایا اس کے اندر بیماری یہ تھی، دعویٰ تو کر لیا اس کتاب پر ایمان، پہلی کتابوں پر ایمان ثابت ہو گیا۔ اب ایمان ثابت ہونے کے بعد اللہ فرماتا ہے یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ۔ اب پول کھلا، اب ایمان کے دعوے داروں کا پول کھلا، جو کہتے ہیں ہمارا دعویٰ ایمان کا ہے، ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے، ہمارا دعویٰ ایمان کا ہے، ہمیں مشرک کیوں کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے دعویٰ کرنے کے بعد یہ چاہتا ہے، فیصلہ لے جاتا ہے کس کی طرف؟ الی الطاغوت، طاغوت کی طرف فیصلہ لے گیا۔ قرآن و حدیث کے فیصلے پر نہیں آتا، کیونکہ قرآن و حدیث اس حقدار کو حق دلواتا ہے، جو کسی کا حق مارنا چاہے وہ قرآن و حدیث کی طرف نہیں آتا۔ قرآن حقدار کو حق دلواتا ہے، لیکن جو قرآن کی طرف نہیں آتا اسے پتا ہے قرآن نے تو مجھے حق دینا نہیں ہے، کیونکہ میں نے کسی کا مال غصب کیا ہوا ہے، قرآن تو کہتا ہے اس کا مال واپس کر۔ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، قرآن کہتا ہے اس کے ساتھ زیادتی مت کر، لہٰذا میں طاغوت سے فیصلہ لوں گا۔ طاغوت کہے گا تو بالکل ٹھیک ہے، تو نے مال کھایا، کوئی مال نہیں کھایا، یہ تیرا ہی حق بنتا ہے۔ طاغوت کہے گا یہ تیرا ہی حق بنتا ہے، قرآن کہے گا یہ تیرا حق نہیں ہے، یہ واپس لوٹا۔ اس لیے اس مسلمان نے کہا کہ میں طاغوت سے فیصلہ کرواؤں گا۔ مسلمان تھا، کلمہ پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، پہلی صف میں آ کر نماز پڑھتا تھا، دعویٰ ایمان کا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس آیا ایک یہودی کا اور ایک مسلمان کا۔ یہودی نے کہا کہ میری زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے اس مسلمان نے، اس کو کہا کہ مجھے یہ زمین دے دو، اس نے کہا میں زمین نہیں دے سکتا، انکار ہو گیا۔ اس نے کہا اپنے نبی کے پاس چلو، میں تمہارے نبی سے فیصلہ کرواتا ہوں، زمین میری ہے، حق میرا ہے، تو نے دبایا ہے، میرا حق واپس کر۔ اس نے کہا کہ نہیں یہ حق میں نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا چلو تیرے نبی سے فیصلہ کرواتے ہیں، تیرا نبی جو فیصلہ کرے مجھے منظور ہے۔ اس مسلمان نے کہا کہ نہیں جناب میں اپنے نبی سے فیصلہ نہیں کروانا چاہتا، میں کعب بن اشرف سے فیصلہ کرواؤں گا۔ کعب بن اشرف یہودیوں کا عالم دین تھا۔ اب اس آیت کے اندر سارے مولوی آ کے خاموش ہو گئے، جنہوں نے طاغوت کا معنی شیطان کیا وہ بھی خاموش ہو گئے، جنہوں نے طاغوت کا معنی بت کیا وہ بھی خاموش ہو گئے، کیونکہ یہاں بت لکھ نہیں سکتے، یہاں شیطان لکھ نہیں سکتے، یہاں جناب کیونکہ کعب بن اشرف کا واقعہ ہے، اور کعب بن اشرف یہودیوں کا بڑا عالم دین ہے، اس لیے یہاں مجبوراً انہیں سرکش باغی کرنا پڑا۔ اب طاغوت کا معنی قرآن نے تجویز کیا کہ طاغوت کا اصل معنی کیا ہے، ان کی کلموں سے اللہ نے لکھوا دیا۔ اب کہتے ہیں یہ کہنے لگا کہ میں اس باغی سے فیصلہ کرواؤں گا، اس سرکش سے فیصلہ کرواؤں گا، یہ چاہتا ہے اس طاغوت سے فیصلہ کروانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اور اللہ نے اس سرکش اور باغی کے لیے کیا حکم نازل کیا تھا قرآن کے اندر، جو پہلے آیت سورہ بقرہ کی آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، یہ قانون نازل ہوا ہے۔ اس قانون کی روشنی میں یہ ساری آیتیں آ رہی ہیں۔ اس قانون کو سمجھنا ہے، اللہ نے جو قرآن کے اندر قانون نازل کیا، اس قانون کو سمجھانے کے لیے یہ سارے واقعات اللہ پیش کر رہا ہے کہ تمہارے ذہن کے اندر قانون آ جائے۔ قانون کیا ہے؟ طاغوت کا کفر کرنا ہے، قانون یہ ہے۔ اس قانون کو سمجھانے کے لیے اللہ یہاں اس بات کو دوبارہ دہراتا ہے، وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، حکم کیا گیا ہے کہ طاغوتوں کا کفر کریں۔ حکم سنایا نا آپ کو سورہ البقرہ کی 256 نمبر آیت کے اندر حکم سنایا ہے کہ جو کوئی طاغوتوں کا کفر کرے، وہی حکم اللہ نے یہاں دوبارہ سنایا ہے۔ یہ ہے قرآن کی تفسیر قرآن سے، القرآن یفسر بعضها بعضا، قرآن کسی مفسر کا محتاج نہیں ہے، قرآن کسی مولوی کا محتاج نہیں ہے، قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے۔ ایک جملے کو تعین کرنے کے لیے، اس کا معنی تعین کرنے کے لیے قرآن بے شمار آیات پیش کرتا ہے، تاکہ کوئی دھوکے میں رہ کر اس مومن کو بھٹکا نہ دے، کوئی دھوکے میں آ کر اس مومن کو چکر نہ دے دے۔ مومن جب ساری آیات پڑھے گا اس کے چکر میں نہیں آئے گا، اسے کہے گا نہیں بھائی طاغوت کا معنی بت نہیں ہو سکتا، طاغوت کا معنی باغی ہے۔
طاغوت کا معنی سرکش ہے، طاغوت کا معنی اللہ کی حدوں کو توڑنے والا ہے۔ پچھلی آیت کے اندر اہل کتاب کے علماء کو طاغوت کہا گیا، اس آیت کے اندر کعب بن اشرف کو طاغوت کہا گیا ہے۔ تم کیا کہتے ہو طاغوت بت ہوتا ہے، طاغوت شیطان ہوتا ہے؟ بھائی شیطان کو تو ہندو بھی نہیں مانتا، شیطان کو تو امریکہ بھی نہیں مانتا، امریکہ بھی کہتا ہے شیطان سے پناہ، شیطان فلاں بہت بڑا شیطان ہے۔ پیچھے امریکہ بش نے کہا تھا خمینی بہت بڑا شیطان ہے، کبھی اسامہ بن لادن کو کہا جاتا ہے یہ بہت بڑا شیطان ہے، امریکہ سے جملے بولتا ہے، یعنی امریکہ کو بھی پتا ہے کہ شیطان بہت بری چیز ہے، اس کا مطلب ہے امریکہ بھی مومن ہے، شیطان کو تو وہ بھی انکار کرتا ہے۔ اللہ کے بندو طاغوت کا معنی غلط پیش کیا گیا ہے، قرآن کے اندر جو قرآن کی تفسیر سے طاغوت کا معنی ظاہر ہوا اس معنی تک ہم نے پہنچنا ہے، حق کو تلاش کرنا ہے۔ اللہ نے حکم کیا کیا ہے وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، امروا حکم کیا گیا ہے، فیصلہ سنایا گیا ہے، آرڈر تمہیں دیا ہے کہ طاغوتوں کا کفر کرو، اور فیصلہ کرواتے ہو ان سے۔ وہ کیا ایمان ہے تمہارا؟ یہ ایمان کے دعوے دار ہو تم، فیصلہ طاغوتوں سے کرواتے ہو اور کہتے ہو ہمارا اس کتاب پر بھی ایمان، پہلی کتابوں پر بھی ایمان، ہمارا قرآن پر بھی ایمان، نبی پر بھی ایمان، ہمیں آپ مشرک کافر کیسے کہتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے حکم کیا تھا طاغوتوں کا کفر کرو، اس حکم کو تم نے توڑ دیا، اس شخص نے توڑ دیا۔ اس شخص نے نبی علیہ السلام سے جب فیصلہ، یہودی نے کہا کہ آپ کے نبی سے فیصلہ کرواؤں گا، نبی علیہ السلام کے جب پاس فیصلہ آیا تو نبی علیہ السلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ یہ زمین یہودی کی ہے، واپس کر دو اسے۔ اب جناب یہ پریشان ہو گیا، یہ مسلمان پریشان ہوا، ابھی کافر نہیں ہے، ابھی مسلمان ہے، کیونکہ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، جہاد کرتا ہے، پہلی صف میں آ کر نماز پڑھتا ہے، ابھی کافر ثابت نہیں ہوا۔ آگے اللہ نے کافر اسے ثابت کیا ہے، قرآن کے اندر کافر ثابت کیا ہے۔ اب اسے پتا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بڑے دشمن ہیں، یہودیوں کے بڑے خلاف ہیں، لہٰذا یہ کہنے لگا اصل میں نبی علیہ السلام کو بات سمجھا نہیں سکا، میرا خیال ہے کہ اگر آپ عمر کے پاس چلیں، عمر سے فیصلہ کرواتے ہیں یہ زمین کس کی ہے۔ اس کے ذہن میں تھا کہ عمر میرے حق میں فیصلہ دے دیں گے، اور عمر یہودیوں کے بڑے خلاف ہیں، اس لیے عمر یہودیوں کی نفرت میں آ کر میری حمایت کر جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے تو سچا فیصلہ دے دیا، اب وہ یہودی سچا تھا، وہ کہنے لگا چلو جی عمر کے پاس چلتے ہیں، پیغمبر نے، تمہارے پیغمبر نے جب فیصلہ دے دیا عمر سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، میرا حق بنتا ہے، میں تو حق لے لوں گا، سچا تھا۔ اب عمر رضی اللہ کے پاس جا کر کیس بیان کیا تو عمر رضی اللہ نے یہودی سے پوچھا کہ واقعہ ہی یہ بات سچ ہے، زمین اس کی ہے؟ اس نے کہا جی نہیں زمین میری ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کے پیغمبر نے فیصلہ میرے حق میں دے دیا ہے، آپ کے پیغمبر نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ عمر رضی اللہ نے اس مسلمان سے پوچھا کہ کیا یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مسلمان نے کہا ہاں جی فیصلہ تو دے دیا ہے، لیکن بس ایسے ہی ہے، میں سمجھا نہیں سکا، فلاں نہیں ہوا، ہیل و حجت کرنے لگا۔ عمر رضی اللہ کہنے لگے اچھا تیرا بندوبست کرتا ہوں۔ عمر رضی اللہ اندر گئے، تلوار نکالی، تلوار لے کر آئے، آتے ہی اس کی گردن میں ماری اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا، قتل کر دیا، کہ جو پیغمبر کا فیصلہ نہیں مانتا، عمر کا فیصلہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے، جس نے پیغمبر کی نافرمانی کی۔ اب عمر رضی اللہ کے بارے میں نبی علیہ السلام کے پاس کیس دائر ہو گیا کہ مسلمان نے مسلمان کو قتل کر دیا، جناب قصاص دیا جائے، بدلہ دیا جائے، ہم بھی عمر کی گردن اڑائیں گے۔ رشتہ داروں نے، دوسرے مسلمانوں نے کیس دائر کر دیا کہ ہم جناب عمر کو اب نہیں چھوڑیں گے، عمر نے مسلمان کو مار دیا، اور قرآن کے اندر ہے قصاص دیا جائے یا قتل کا بدلہ قتل کیا جائے۔ اب نبی علیہ السلام بڑے پریشان ہو گئے، یہ معاملہ کیا ہو، کیسے ہوگا؟ عمر نے قتل تو کیا، بظاہر مسلمان کو قتل کیا، بظاہر مسلمان کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر عمر رضی اللہ کی تائید کے اندر قرآن کی آیتیں نازل کی اور فرمایا، آگے یہ سارے واقعات وہی چل رہے ہیں، آگے چل کے فرمایا، اللہ نے فرمایا کیا فرمایا؟ فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ دیکھیں قرآن نے کس انداز سے مسئلہ سمجھایا۔ اللہ فرماتا ہے مجھے اپنے رب ہونے کی قسم یہ مومن نہیں ہے، کلمہ پڑا ہوا ہے، پہلی صف میں آتا ہے اور جناب جہاد کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، دعویٰ اس کا قرآن نے بیان کیا، قیامت تک آنے والوں کو مسئلہ سمجھایا، دیکھو یہ دعویٰ ایمان کا کرتا ہے،
دعویٰ اس کا بھی اللہ نے بیان کیا، اس کتاب پر ایمان لانے کا ذکر بھی اللہ نے بیان کیا، ورنہ اللہ بیان نہ کرتا ہمیں کیسے پتا چلتا کہ کون طاغوت ہے، کس کا کفر کرنا چاہیے، کس کا کفر نہ کرنا چاہیے۔ قیامت تک کے لیے اللہ نے قانون بتلا دیا، پچھلی آیتوں کو سمجھایا، جو قانون بیان کیا تھا کہ جس نے طاغوتوں کا کفر کیا، اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے مضبوط کڑا پکڑا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور جو طاغوت کا کفر نہیں کرے گا اس کی مسلمانی ثابت نہیں ہوتی۔ ایک طاغوت کی حمایت کے اوپر اللہ نے دوسری آیت کے اندر کافر قرار دیا، طاغوت کی حمایت کے اوپر، اور یہاں فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے مجھے اپنے رب ہونے کی قسم، وہ شخص مومن نہیں ہے، وہ شخص ایماندار نہیں ہو سکتا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں اس فیصلے کو دل و جان سے قبول نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو جو دل کی گہرائیوں سے نہیں مانتا، مجھے رب ہونے کی قسم، وہ مومن نہیں ہے۔ قسم کس نے کھائی؟ اللہ نے۔ اللہ نے قسم کھا کے بتلا دیا کہ ایسے لوگوں کو مومن نہ کہا کرو، ایسے لوگوں کے ایمان کی گارنٹی مت دو، بلکہ کفر کی گارنٹی دو، جو پیغمبر کے فیصلے کو نہیں مانتے، جو قرآن کے فیصلے سے اختلاف کرتے ہیں۔ اور قرآن کا فیصلہ کیا تھا؟ طاغوتوں کا کفر کرو، جو کہ جی میں کسی کو کافر ہی نہیں کہتا، میں طاغوتوں کو کچھ بھی نہیں کہتا۔ اللہ کے بندو، اس کا ایمان کہاں ثابت ہوتا ہے؟ ایمان ثابت نہیں ہو سکتا دل کی گہرائیوں سے جب تک وہ اللہ رسول کے فیصلے کو نہیں مانے گا۔ یہ فیصلہ کون سا تھا؟ یہ وہی فیصلہ زمین والا فیصلہ تھا جو یہ مسلمان کعب بن اشرف سے کرواتا تھا، اور وہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواتا تھا، اور رسول اللہ نے فیصلہ یہودی کے حق میں دیا۔ مسلمان نے جا کر عمر رضی اللہ سے فیصلہ لیا، عمر رضی اللہ نے مسلمان کی گردن مار دی۔ اللہ نے بتلایا اس نے کافر کو مارا ہے، مسلمان کو نہیں مارا۔ عمر رضی اللہ کی جان بخشی ہو گئی، ورنہ عمر رضی اللہ کو قتل کے بدلے قتل کیا جاتا۔ قانون ہے، قرآن کے اندر قانون نازل ہو گیا، اس کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اللہ نے قسم کھا کے کہا کہ مجھے اپنے رب ہونے کی قسم، یہ مومن نہیں ہے۔ پیغمبر کو بتلایا، صحابہ کی جماعت کو بتلایا کہ صحابیوں تمہیں غصہ تو بڑا آ رہا عمر کے اوپر، ان میں منافقین بھی تھے، اور اس میں جو مسلمان کلمہ پڑھنے والے تھے، مسلمان جو تھے وہ بھی جانتے تھے اللہ کے قانون کے کہ اللہ نے قتل کا بدلہ قتل قرآن کے اندر بیان کیا ہے، اور قرآن کے اندر یا قصاص، اس کو خون کی قیمت دی جائے گی، یا قیمت دی جائے گی، یا قتل کیا جائے گا۔ اور عمر کے لیے دو ہی فیصلے ہیں، اگر وہ معاف کر دے تو الگ ہے، ورنہ قصاص اور دیت دی جائے گی۔ اللہ نے قسم کھا کر کہا کہ یہ مومن نہیں ہے۔ یہ کس کے بارے میں اللہ نے قسم کھائی کہ یہ مومن نہیں ہے؟ جس کا دعویٰ کیا قرآن نے ثابت کیا؟ ایمان، اس کتاب پر بھی ایمان، پہلی کتابوں پر بھی ایمان۔ دعویٰ ایمان کا کرتا ہے، اللہ نے اس دعوے کو رد کر دیا۔ کیوں رد کیا؟ فیصلہ طاغوت سے کرواتا ہے، طاغوت کی حمایت کرتا ہے۔ اس آیت سے دوسری آیت سمجھ آتی ہے، سورہ البقرہ کی 257 نمبر آیت سمجھ آتی ہے، جس میں اللہ نے فرمایا والذین کافروا اولیاؤہم الطاغوت، کافر ہیں وہ لوگ جو طاغوت کی حمایت کرتے ہیں۔ یہ آیت سمجھ آتی ہے اس آیت سے، واقعہ ہی کافر ہیں وہ لوگ جو طاغوت کی حمایت کرتے ہیں، اور ان کو اللہ نے فرمایا یہ ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ اور یہاں بھی قتل کرنے والے کو کہا کہ مجھے رب ہونے کی قسم کہ یہ مومن نہیں ہے۔ سارے مفسرین یہاں آ کر خاموش ہو گئے۔ تفسیر لکھنے والوں نے کعب بن اشرف کا نام بھی لکھا، اور پچھلی آیات کے اندر یہود و نصارہ کے علماء کے وفد کا ذکر بھی کیا۔ جب وہاں پچھلی آیت میں علماء کا ذکر ہے، اس آیت کے اندر بھی علماء کا ذکر ہے، پھر طاغوت کو بت کیسے کہا جائے؟ پھر طاغوت کو شیطان کیسے کہا جائے؟ اللہ کے بندو، پھیرا گیا ہے، اس دین سے پھیرا گیا ہے تاکہ سچا دین کسی کے ذہن میں نہ آئے۔ لیکن اللہ رب العزت کا احسان ہے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے مالک کائنات نے سارے راستے کھول کے رکھے ہوئے ہیں۔ اب فرمایا کہ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، میں حکم کرتا ہوں، حکم کیا گیا ہے کہ ان کو کفر کریں، ان طاغوتوں کا کفر کریں۔ یہ حکم کیا گیا تھا، جو اس حکم کو نہیں مانتا اس کو قتل ہی کیا جائے گا۔ اس کو عمر نے قتل کیا، قرآن کے قانون کو نہیں مانا، اس وجہ سے اس کی مسلمانی ثابت نہیں ہوتی، اس منافق کی مسلمانی ختم ہو گئی۔ یہ بعد میں پتہ چلا منافق تھا، پہلے ایماندار تھا، مسلمان تھا، صحابی تھا، نبی علیہ السلام کی جماعت کا آدمی تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا، اللہ نے پول کھول دیے کہ یہ مسلمان نہیں تھا۔ آگے فرمایا وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان نے ارادہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو گمراہ کیا جائے۔ شیطان نے یہ منصوبہ بنایا ہے کہ طاغوتوں کو کچھ نہ کہا جائے،
شیطان نے ارادہ کیا ہے کہ طاغوتوں کی حمایت کی جائے، شیطان نے ارادہ کیا ہے کہ گمراہی کی یہ شکل لوگوں کے سامنے کی جائے، نماز بھی ان سے پڑھوائی جائے، حج بھی کروایا جائے، زکوٰۃ بھی دلوائی جائے، مسجدیں بھی تعمیر کروائی جائیں، تہجد بھی پڑھوائے جائیں، لیکن ساتھ طاغوت کی حمایت کروا کے سارے اعمال کو غارت کروا دیا جائے۔ یہ شیطان کا ارادہ ہے۔ اللہ نے فرمایا شیطان نے ارادہ کیا ہے کہ اس کو گمراہ کیا جائے۔ گمراہ بھی کیسا؟ ان یضلہم ضلالا بعیدا، دور کی گمراہی میں چلا گیا، راستے سے بہت دور ہو گیا، جنت والا راستہ چھوڑ کر جہنم والے راستے پر چل پڑا۔ اب اس کا واپس آنا بڑا مشکل ہے۔ جو طاغوت کا حمایتی ہو جائے اس کا واپس آنا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے کہ وہ طاغوت کا کفر کرے۔ وہ کہتا ہے جی میں کافر نہیں کہہ سکتا کسی کو بھی۔ بھائی اس کو تو کافر کہو جس کو اللہ نے کافر قرار دیا۔ کسی مفتی کے کہنے سے کسی کو کافر مت کہو، کسی مولوی کے کہنے سے کسی کو کافر مت کہو۔ جس کو اللہ کافر کہلواتا ہے، اللہ جس کا کفر ثابت کرتا ہے، وہ اس کو تو کافر کہتا نہیں جی میں نہیں کہتا، اللہ کہتا رہے میں نہیں کہتا، میں نہیں ایسے لوگوں کا کافر کہتا، میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں۔ بھائی ایسے حمایتیوں کو اللہ نے کافر قرار دیا۔ قرآن کی آیت کے حوالے سے پتہ چلا، اور اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے کہا کہ ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ اب بھی کسی کو بات نہ سمجھ آئے، اب بھی قرآن کی اتنی واضح بات ہے، پھر بھی کوئی کہ جی مجھے سمجھ نہیں آتا کس کو کافر کہنا ہے اور کسی کو کافر نہیں کہنا۔ میرے تو علماء نے کہا ہے کافر کو بھی کافر نہ کہا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ اعلان کروائے قل، کہہ دیجئے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہیے؟ یا ایھا الکافرون، اے کافرو، ان کو کافر کہہ کے پکارو۔ کہتے ہیں جی کافر کو بھی کافر نہ کہا جائے۔ اور اللہ فرمائے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، سورہ مائدہ 44 نمبر آیت۔ جنہوں نے اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کیا، اللہ کا فتویٰ ہے، اس لیے بیان کرنے میں کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی شرم نہیں، کسی کی ناراضگی کا خوف نہیں کہ یہ کوئی مولوی ناراض ہو جائے گا، کوئی پیر ناراض ہو جائے گا، کوئی جماعت ناراض ہو جائے گی۔ فتویٰ اللہ کا ہے، ایمان والوں نے پڑھ کے سنانا ہے۔ ہم فتویٰ نہیں لگاتے، کوئی کہ جی آپ کافر کہتے ہیں، بھائی ہم کون ہوتے ہیں کافر کہنے والے؟ اللہ کے بدو ہم صرف اللہ کی کتاب کو سنانے والے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں ایسے لوگوں کو کافر کہا گیا ہے۔ دیکھو اس کتاب کو، کتاب میں لکھا ہوا ہے، کسی کو غصہ نہیں آنا چاہیے اللہ کی بات کے اوپر۔ وہ بھی اگر اللہ کی بات پہ غصہ آئے گا تمہیں، مسلمانی کہاں ثابت ہوگی؟ اللہ کی بات پہ غصہ کرتے ہو کہ اللہ نے ایسے لوگوں کو کافر کیوں کہا، آپ کافر کیوں کہتے ہیں؟ بھائی اللہ کی بات پہ غصہ نہیں آنا چاہیے۔ اگر اللہ کی بات پہ غصہ آتا ہے، اللہ فرماتا ہے اچھا تو پھر غصہ کا تیرے غصہ کرنے سے، تیرے منہ کی پھونکوں سے اللہ فرماتا ہے میرے نور کو کوئی بجھا نہیں سکتا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ اس دین کو تمام دینوں کے اوپر غالب کرے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک سڑ پل ہی کیوں نہ جائے۔ بِأَفْوَاهِهِمْ، اپنے منہ کی پھونکوں سے، اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کی اس روشنی کو بجھا نہیں سکتے، اللہ کے اس قانون کا انکار نہیں کروا سکتے، اللہ کے قانون کو چھپا بھی نہیں سکتے۔ کیوں نہیں چھپا سکتے؟ تورات انجیل کے اندر تو تحریف کر دی، جب قرآن کی باری آئی تو اللہ نے فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اس کے ترجمے کی بھی حفاظت کریں گے، اس کی تشریح کی بھی حفاظت کریں گے۔ جو ترجمہ غلط کرے گا پکڑا جائے گا، جو تشریح غلط کرے گا پکڑا جائے گا، جو کتاب قرآن کے خلاف لکھے گا پکڑا جائے گا، جو طاغوت ثابت ہوگا اس کے کفر کرنے کا قرآن کے اندر قانون موجود ہے، جو چھپانے کی کوشش کرے گا وہ بھی پکڑا جائے گا۔ اللہ کی کتاب ہے، آخری معجزہ ہے یہ قرآن، آخری معجزہ ہے۔ ساری دنیا کے سارے مسلکوں کو، سارے فرقوں کو، ساری باطل طاقتوں کو قرآن عاجز کر دیتا ہے، سارے مفتیوں کو عاجز کر دیتا ہے، سارے علامے اور شیخ الحدیثوں کو قرآن عاجز کر دیتا ہے، اس لیے اس کو معجزہ قرار دیا۔ یہ آخری معجزہ رہ گیا ہے جو حق والے بیان کرتے رہیں گے، اور ساری دنیا کے مسلک اور فرقے، باطل جماعتیں اور باطل فرقے قرآن کے آگے عاجز ہو جائیں گے، قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ کی کتاب کا اعلان ہے۔ آگے فرمایا ایمان والے اور اس طاغوت کے حمایتی کی مثال، ایمان والے کا کیا کردار ہوتا ہے اور اس طاغوت کو ماننے والا جو طاغوت کا حمایتی ہوتا ہے اس کا کردار کیا ہوتا ہے، اس کا انداز کیا ہوتا ہے، کیسے پتہ چلے گا ایمان والا کس انداز سے زندگی گزارتا ہے اور طاغوت کا حمایتی دنیا کے اندر اس کی محنت کس چیز کے اوپر ہوتی ہے، ایمان والے کی محنت کس چیز پر ہوتی ہے، طاغوت کے حمایتی کی محنت کس چیز کے اوپر ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرما دیا
فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، مومن لڑتے ہیں اللہ کے راستہ میں، اللہ کی کتاب کے اوپر، اللہ کے فتووں کے اوپر، اللہ کے قانون کے اوپر لڑتے ہیں۔ اشد حبا للہ، اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں، ایمان والے اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں۔ اور مشرک، بدتی، مسلک پرست اور فرقہ پرست، ان کے لیے اللہ کیا فرماتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ اپنے شریکوں سے، شریک کون ہے؟ وہ طاغوت، وہ اپنے شریکوں سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی محبت اللہ سے کرنی چاہیے۔ لیکن ایمان والے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں، اللہ کے مقابلہ میں کوئی بات برداشت نہیں کرتے، اللہ کے قانون کے خلاف کوئی قانون نہیں مانتے، اللہ کی کتاب کے خلاف کوئی کتاب نہیں مانتے، اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہوتے ہیں۔ یہ قانون بتلایا۔ ایمان والے اللہ کے راستہ میں لڑتے ہیں، اور جو کافر ہوتے ہیں، کافر کس کو کہا؟ طاغوت کے حمایتی کو کافر قرار دیا، طاغوت سے فیصلہ کروانے والے کو کافر قرار دیا، اور طاغوت کے حمایتیوں کو اللہ نے کافر قرار دیا۔ اللہ کی کتاب فرما دیا والذین کافروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، جو کافر ہیں وہ لڑتے ہیں طاغوتوں کے راستہ میں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، پس لڑو شیطان کے دوستوں سے۔ یہ شیطان کے دوست ہیں جو طاغوتوں کی حمایت کرتے ہیں۔ اب اس آیت کے اندر بتلایا ایک راستہ ہے اللہ کا اور ایک راستہ ہے طاغوتوں کا، دو راستے اللہ نے بتلائے۔ جیسے سورہ الانعام کے اندر فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، لوگو یہ قرآن سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو، اللہ کے راستے کی اتباع کرو، پیغمبر کے راستے کی اتباع کرو۔ آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور راستوں پر مت چلو، طاغوتوں کے راستے، مسلکوں کے راستے، فرقوں کے راستے، مولویوں کے راستے، پیروں کے راستے، ان کے راستے جو ہیں، ان کے راستوں پر چلنے والے جو ہیں، فرمایا یہ اللہ نے ان کو کیا قرار دیا؟ فرمایا یہ طاغوت کے حمایتی ہیں، مولوی اور مسلکوں کے راستے پر چلنے والے، اور ایک ہے اللہ کا راستہ۔ یہاں فرمایا ایمان والے اللہ کے راستے کا دفاع کرتے ہیں، جو کافر ہیں وہ طاغوتوں کے راستے کا دفاع کرتے ہیں۔ ایمان والے اللہ کے لیے لڑتے ہیں، اور جو طاغوت ہیں، طاغوت کے حمایتی کافر ہیں، وہ کافر طاغوتوں کے راستے میں لڑتے ہیں۔ بس لڑو شیطان کے دوستوں سے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا داؤ بودا ہے، شیطان کا مکر بودا ہے، شیطان کی دلیل بودی ہے، قرآن کے سامنے نہیں چل سکتی۔ ان مسلکوں کے وہ فرقوں نے جو عقائد اور نظریات مرتب کیے ہیں قرآن کے سامنے نہیں چل سکتے۔ یہ 1000 مرتبہ مردے کو زندہ ثابت کرے، مردہ زندہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہ 1000 فتوے دیں کہ دینی امور پر تنخواہ جائز ہے، یہ اپنی تنخواہ کو جائز ثابت نہیں کر سکتے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ یہ 1000 مرتبہ کہیں کہ پیری مریدی جائز ہے، اسلام کے اندر کوئی پیری مریدی جائز نہیں ہے۔ یہ جتنے مرضی دعوے کریں، اللہ کی بات کو ہرا نہیں سکتے، اللہ کے فتوے کو ہرا نہیں سکتے۔ ہاں ضد کر سکتے ہیں، دبا سکتے ہیں، لوگوں کو دور کر سکتے ہیں قرآن و حدیث سے، لیکن اللہ کی بات بیان کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی کتاب پر ایمان رکھنے والے، ان کو اللہ کی کتاب سے پھیر نہیں سکتے۔ کیوں؟ انہوں نے مضبوط کڑا پکڑ لیا ہے، انہوں نے مضبوط کڑا پکڑ لیا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ اللہ کی کتاب بتلاتی ہے۔ اللہ کے بندو، یہ جو مسلک اور فرقے ہیں، ان کا ایک کردار اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ تعویذ گنڈا کرتے ہیں، تعویذ گنڈے کے ذریعے سے طاغوتوں کی حمایت کرتے ہیں۔ کہا جائے ان مولویوں کی تنخواہ بھائی حرام ہے، اللہ کی کتاب کہتی ہے میری آیات کے بدلے مت حقیر مفضل ہو۔ ہر نبی نے آ کر اعلان کیا قل لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین، کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے اس دین پر میں کوئی اجرت نہیں لیتا، اس کا بدلہ میں اپنے رب سے لوں گا۔ تو یہ طاغوت کا حمایتی کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے جی مولوی صاحب پھر کھائیں کہاں سے، ان کا روزگار پھر کہاں سے ہوگا؟ بھائی بات چل رہی ہے اللہ نے حرام قرار دیا یا حلال قرار دیا؟ اللہ حرام کہتا ہے، کہتا ہے جی حرام نہ کھائے تو مولوی صاحب جائے کہاں؟ بھائی اللہ نے جب حرام قرار دیا پہچانو پھر ان لوگوں کو۔ سورہ آل عمران کی آخری 2 آیات کو پڑھو،
اس کے اندر اللہ نے صاف فرما دیا کہ خاشعین للہ، اللہ سے ڈرنے والے، ایمان والے اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ کی آیتوں پر اجرت نہیں لیتے۔ سنو آیت کو ذہن کے اندر بٹھا لو، مومن اللہ کی آیتوں پر اجرت نہیں لیتے، نہ قرآن سنا کر پیسے لیتے ہیں، نہ تراویح پڑھا کے پیسے لیتے ہیں، نہ تقریر کر کے پیسے لیتے ہیں، نہ امامت کر کے پیسے لیتے ہیں، نہ تعلیم قرآن پر پیسے لیتے ہیں۔ یہی بات تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایہ کتاب کے اندر فتویٰ جاری کیا کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینا حرام ہے۔ تعلیم قرآن پر اجرت، نماز پڑھانے پر اجرت، تنخواہ لینی نماز پڑھانے کے اوپر، آذان کے اوپر اجرت، نکاح کے اوپر اجرت، عیدین کے خطبہ پر اجرت اور حج کے خطبہ پر اجرت، جمعے کے خطبہ پر اجرت لینا ہمارے نزدیک ناجائز ہے۔ آگے لکھتے ہیں اہل علم، دوسری صدی میں فتویٰ دینے والے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آگے لکھتے ہیں مقرر کر کے لینا بھی ناجائز ہے اور ہدیہ تحفہ لینا بھی ناجائز ہے۔ ہدیہ تحفے کے لیے حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے چند لوگوں کو قرآن پڑھایا، ایک شاگرد نے تحفہ دیا زیرہ کمان، کیا میں زیرہ کمان تحفہ لے سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا عبادہ بن صامت جہنم کا توق ہے، پہننا چاہتے تو قبول کر لو۔ اسی وقت شاگرد کو تحفہ بھی واپس کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دین، وہ قرآن، وہ دعوت جس کے ذریعے سے اللہ کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے، اس قرآن کے ذریعے سے اگر کوئی دنیا کا مال کمائے گا، اللہ کی خوشنودی کی کوئی پرواہ نہیں، دنیا کا مال کمائے گا، دنیا کا فائدہ حاصل کرے گا، فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ مولوی کہاں بچ سکتے ہیں؟ اللہ کے بندو یہ تنخواہ لینے والے کہاں بچ سکتے ہیں؟ دین فروش کہاں بچ سکتے ہیں؟ وقت نہیں کہ اس موضوع پر میں آپ سے گفتگو کروں۔ تو اللہ کے بندو، اللہ کے راستے میں لڑنے والے اور طاغوتوں کے راستہ میں، وقت نہیں کہ ساری آیتوں پر روشنی ڈالوں کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے، اس لیے ہے جی ہاں لائٹ جانے والی ہے۔ ایک آیت کے اوپر غور و فکر کر لیں، سورہ نحل کی آیت، سورہ نحل کی 36 نمبر آیت پر ضرور غور و فکر کریں۔ وہاں انبیاء کی دعوت کا ذکر ہے اور انبیاء کی جماعتوں کا ذکر ہے، اور انبیاء کی دعوت کے ساتھ جس جماعت کی دعوت ملے گی وہ مسلمانوں کی جماعت ہے، اور جس جماعت کی دعوت انبیاء کی دعوت کے ساتھ نہیں ملتی وہ مسلمانوں کی جماعت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی کتاب بتلاتی ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے، جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی نبی آئے، انہوں نے دو کام کیے۔ ہر نبی نے آ کر دو کام کیا، اللہ نے دو کاموں کا یہاں ذکر کیا۔ ایک کام ان اعبد اللہ، اللہ کی عبادت، اللہ ہی داتا ہے، اللہ ہی غوث اعظم ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی بگڑیاں بنانے والا ہے، اللہ ہی اولادیں دینے والا ہے، اللہ ہی کے امر سے بیٹے ہوتے ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، تعویذات سے بیٹے نہیں ہوتے۔ تعویذ کرنا شرک ہے، تعویذ لکھنے والا مشرک ہے، تعویذ پہننے والا مشرک ہے، تعویذ پہننے والا جہنم کی آگ میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں اس کے اوپر۔ یہ الگ بات ہے مولویوں نے تعویذ لکھے، پیروں نے تعویذ لکھے، رسول اللہ کا دین تعویذ گنڈے والا دین نہیں تھا، تعویذ کو شرک کہنے والا دین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین۔ اللہ کے بندو، فرمایا ان اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، لوگوں اللہ کی عبادت کرو۔ اور دوسری بات فرمایا وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوتوں سے بچو۔ ہر نبی نے کیا کہا؟ طاغوتوں سے بچو۔ آج جو کہتے ہیں یہ کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، کسی کو، ہر نبی نے کہا طاغوتوں سے بچو۔ اللہ کے بندو، دنیا میں وہ کون سی جماعت ہے جو یہ کہے کہ طاغوتوں سے بچو؟ آج سارے طاغوتوں کے حمایتی ہیں، طاغوتی نظام کے حمایتی ہیں، طاغوت پرستی کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، ہر مسلک کے مولوی اور پیر طاغوتی نظام کے اندر جکڑے ہوئے ہیں۔ وہ جماعت تلاش کریں جس جماعت نے طاغوتوں کا کفر کیا، اور جس جماعت کی دعوت یہ ہے کہ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، بچو ان طاغوتوں سے۔ اللہ فرماتا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، کچھ وہ لوگ تھے جو طاغوتوں سے بچ گئے، اور جنہوں نے یہ دعوت دی کہ لوگوں طاغوتوں سے بچو، ان کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ اور جنہوں نے کہا کہ ہم طاغوتوں سے بچنے کے لیے نہیں کہتے، ہم کسی کو طاغوت مانتے نہیں ہیں، اللہ فرماتا ہے ان پر گمراہی ثابت ہو گئی، ان پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، گمراہی ثابت ہو گئی۔
اس آیت کے اوپر مسلمانوں کی جماعت کا انداز پتہ چلتا ہے. اور سورہ زمر کی آیت کے اوپر بھی غور و فکر کرنا ہے. 17 نمبر آیت میں اللہ فرماتا ہے والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ. وہ لوگ جو طاغوتوں سے بچ گئے. پیچھے کہا, پہلے کیا کہا؟ طاغوتوں کا کفر کرو. پھر کہا طاغوتوں کا حمایتی کافر ہے. پھر کہا یہ علماء طاغوت کو مانتے ہیں اور کافروں کی تائید کرتے ہیں, یہ کیسے علماء ہے؟ اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر. پھر کہا یہ طاغوتوں سے فیصلہ کروانے والا یہ پکا کافر ہے, اس کو عمر رضی اللہ نے قتل کر دیا, یہ مسلمان نہیں تھا, کافر تھا. کلمہ پڑھنے والے کو کافر کہا جا رہا ہے, اللہ قسم کھا کے کافر کہہ رہا ہے. پھر کہا کہ ایمان والا اللہ کے راستے میں لڑتا ہے اور کافر جو ہے وہ طاغوت کے راستے میں لڑتا ہے, وہ طاغوت کا دفاع کرتا ہے, طاغوت کے دین کا دفاع کرتا ہے, ان کی کتابوں کا دفاع کرتا ہے. ایمان والا اللہ کی کتاب کا دفاع کرتا ہے. پھر فرمایا ہر نبی نے آ کر کہا وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, لوگوں بچو طاغوتوں سے. اب نبی کی دعوت کے ساتھ کس جماعت کی دعوت ملتی ہے؟ پہچاننا ہے قرآن کے ذریعے سے نبی کی دعوت, انبیاء کی دعوت. ہر نبی نے کہا بچو طاغوتوں سے. آج دنیا میں وہی سچی جماعت ہے جو کہے کہ بچو طاغوتوں سے. اور آخری سورہ زمر کی آیت کے اندر فرمایا وہ لوگ جو طاغوتوں سے بچ گئے. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها, تو ان کی بات کو مانے. طاغوتوں کی بات کو جو نہیں مانتے بچ گئے طاغوتوں سے علیحدگی اختیار کر لی. اب اللہ کیا فرماتا ہے علیحدگی اختیار کرنے والوں کو؟ اللہ فرماتا ہے لہم البشرا, خوشخبری دے دو ان کو. فبشر عباد, میرے بندوں کو پھر خوشخبری دے دو. دو خوشخبریاں ایک آیت کے اندر, دو خوشخبری. کہتے جی طاغوت کو کچھ نہ کہو جی, کسی کو کافر ہی نہ کہو جی, کافر کو بھی کافر نہ کہو. اللہ کے بندو دین کتنا خراب کیا ہے ان ظالموں نے. ہر نبی آ کر کہے کہ قل یا ایھا الکافرون, کہہ دیجئے ان سے کہ اے کافرو. اللہ قرآن کے اندر قانون نازل فرمائے جس نے قرآن کے خلاف فیصلہ کیا وہ کافر ہے. کوئی کہ جی نہیں میں اس آیت کو تو نہیں مانتا, میں تو اس آیت کو بھی نہیں مانتا, میں تو ان طاغوت والی آیتوں کو بھی نہیں مانتا, تو اس کی مسلمانی ثابت ہوتی ہے. اللہ کے بندو جس نے ایک فیصلہ جا کر طاغوت سے کروایا, پیغمبر کے فیصلے کو نہیں مانا, اللہ نے فرمایا مجھے رب ہونے کی قسم یہ مومن نہیں ہے. مجھے رب ہونے کی قسم یہ مومن نہیں ہے. قرآن کو پڑھیں ذرا, قرآن کو دیکھیں. قرآن ان کے پردے چاک کرتا ہے, قرآن ان کو ننگا کرتا ہے, قرآن طاغوتوں کا تعارف کرواتا ہے, ایمان والی جماعت کا تعارف کرواتا ہے. لہم البشرا فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا. یہ وہ لوگ ہیں جو اچھے طریقے سے قرآن پر عمل کرتے ہیں, اچھے طریقے سے قرآن پر عمل کرتے ہیں اور اچھی باتوں پر عمل کرتے ہیں, عقیدے کی باتوں کی پرچار کرتے ہیں. یستمعون القرآن فیتبعون احسنا اولئک الذین ھداھم اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی. قرآن کہتا ہے نا طاغوتوں کا کفر کرنے والے, طاغوتوں سے بچنے والے, طاغوتوں سے جدا ہونے والے, طاغوتوں کے خلاف زبان استعمال کرنے والے, اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی. قرآن سے بات ہے نا, کسی مفتی کا فتویٰ تھوڑا ہی ہے کہ ڈر کے بیان کیا جائے جناب کوئی پکڑ لے گا جی یہ بات تو قرآن میں کہاں ہے. اللہ کا فتویٰ ہے جس کو پوری دنیا کا کوئی عالم دین رد نہیں کر سکتا. ہرانے کی کوشش کرے گا, لیکن اللہ فرماتا ہے جو ہرانے کی کوشش کرے گا وہ پکا جہنمی ہے. میری آیت کو ہراتا ہے, میرے قانون کو ہراتا ہے, میرے فیصلے کو ہراتا ہے, یہ کیسے جنتی ہو سکتا ہے؟ جو پیغمبر کا فیصلہ دل و جان سے نہ مانے, اللہ فرماتا ہے مجھے رب ہونے کی قسم وہ مومن نہیں ہے. جو اللہ کے اتنے فیصلوں کا انکار کر دے, کوئی کہ جی یہ بھی ہو سکتا ہے مسلمان ہو, جی ہو سکتا ہے اس نے کلمہ پڑھا ہو موت کے وقت, تو اللہ فرماتا ہے موت کے وقت وہ آیات, میرے پاس وقت نہیں کہ وہ آپ کے سامنے آیات پیش کروں. اللہ فرماتا ہے موت کے وقت ہر کافر, مشرک, ہندو, سکھ, داہریے سب کلمہ پڑھتے ہیں. موت کے وقت سب کلمہ پڑھتے ہیں. حوالہ دے دیتا ہوں, جا کر گھر میں آیت دیکھ لینا. سورہ مومن کی آخری آیات, 24واں پارہ سورہ مومن کی آخری آیات کے اندر اللہ فرماتا ہے ہر کافر جب اللہ کا عذاب آتا ہے, اللہ پکڑتا ہے تو وہ کہتا ہے میں اکیلے اللہ کو مانتا ہوں, اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا, اور میں کفر کرتا ہوں جو اس سے پہلے میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا رہا. اللہ کے بندو ان طاغوتوں کے فیصلے نہیں ماننے. یہ طاغوت کیا کہتے ہیں؟ مشرک کا جنازہ پڑھنا چاہیے. حالانکہ اہل حدیث کے ہاں دیوبندی مشرک, دیوبندیوں کے ہاں اہل حدیث گمراہ, اور ان دونوں کے ہاں بریلوی مشرک, اور بریلویوں کے ہاں یہ دونوں دائرہ اسلام سے خارج. اب ملفوظات احمد رضا اٹھا کے پڑھے تو صحیح, پتہ چلے اللہ کے بندو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں, مسجدیں جدا کرتے ہیں, کافر کہہ کے مسجد الگ بناتے ہیں, سب ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں.
سب ایک دوسرے کے دین کو خراب کرتے ہیں تو اللہ کے بندوں، لیکن جب جنازے کا وقت آتا ہے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، کوئی مومن مشرک کا جنازہ نہ پڑھے اگرچہ اس کا باپ مشرک کیوں نہ ہو، اس کا بھائی مشرک کیوں نہ ہو، اس کی بیوی مشرکہ کیوں نہ ہو، اس کی بیٹی مشرکہ کیوں نہ ہو، کوئی ایمان والا اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ پابندی اللہ نے لگائی، مانیں گے ایمان والے۔ اسی طریقہ سے اللہ نے فرمایا کوئی ایمان والا مشرک کو اپنی بیٹی کا رشتہ بھی نہیں دے سکتا، جو دے گا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جو بیٹی مشرک پر نکاح کرے گی وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گی، اسے کافرہ سمجھا جائے گا۔ جو اسے کافرہ نہیں سمجھے گا وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب کا فیصلہ ہے، مت نکاح کرو مشرک مردوں کے ساتھ۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، مومن غلام بہتر ہے مشرک رئیس سے، مومن غلام بہتر ہے مشرک وڈیرے سے، مومن غلام بہتر ہے مشرک زمیندار اور مالدار سے۔ اللہ نے فرمایا اولئک یدعون الی النار، یہ مشرک جہنم کی طرف بلاتے ہیں کہ ہمیں بیٹی کا رشتہ دو۔ یہ رشتہ دینے والے سارے جہنمی، وہ رشتہ کرنے والی جو لڑکی تھی مومنہ، رشتہ کرنے کے ساتھ ہی وہ بھی جہنمی ہو گئی۔ اور جنہوں نے رشتے کی رضامندی حاصل کی، اس کی ماں ہو یا اس کا باپ ہو، وہ بھی جہنمی۔ قرآن کہتا ہے اولئک یدعون الی النار، یہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں مشرک کہ رشتہ داری ہمارے ساتھ کرو، ہمارے ساتھ جہنم کے اندر بھی ساتھ چلو۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اللہ پابندی لگاتا ہے کہ مشرک کے ساتھ رشتہ نہیں کرنا، میں تمہیں جنت میں لے کے جاؤں گا، میری پابندی کو مانو گے میں جنت میں لے جاؤں گا۔ وہ بیٹی ساری زندگی گھر میں بیٹھ سکتی ہے لیکن مشرک کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر مشرک کے ساتھ نکاح کیا وہ اسے کافرہ اور مشرکہ سمجھا جائے گا۔ اگر وہ ساری زندگی باپ کے گھر میں بیٹھا کے وہ ساری زندگی گزار دے لیکن جنت کی مالکہ بنے گی، جہنم کے شعلوں سے بچ جائے گی۔ اور جس باپ اور جس ماں نے مشرک کے ساتھ اس کا نکاح کیا وہ باپ بھی جہنمی، وہ ماں بھی جہنمی، قرآن نے کہا ہے۔ مذاق نہیں، قرآن کے فیصلے کا انکار کر دے کوئی اور اس کا اسلام ثابت رہے۔ اللہ کے فتوے ہیں، اللہ کا فتویٰ، اس میں کیا لچک ہونی چاہیے؟ ہاں لچک ہوگی، مولوی کہتے ہیں بڑی سخت بات آپ بیان کرتے ہیں، اگر اس دعوت کو نرم کرنا ہے ان ساری آیتوں کا انکار کر دو تو دعوت نرم ہو جائے گی۔ مشرک کا جنازہ پڑھ لو تو دعوت نرم ہو جائے گی، آیت کا انکار کرو۔ مشرک کو رشتہ دے دو، آیت کا انکار کرو، دعوت نرم ہو جائے گی۔ طاغوتوں کی حمایت کرو، دعوت نرم ہو جائے گی۔ لیکن اپنی مرضی سے تو مسلمان کو ہوگے، اللہ کے ہاں مسلمان ثابت نہیں ہوتے۔ مسلمانی وہ ثابت ہے جو اللہ کے ہاں مسلمانی ثابت ہو۔ اللہ کے بندو، اللہ کی کتاب کا تقاضا ہے کہ مشرکین کے جنازے نہ پڑھے جائیں، مشرکین کے ساتھ رشتہ نہ کیا جائے، مشرکین سے چندے نہ لیے جائیں، مسلک پرستوں کے پیچھے نماز کو ضائع نہ کیا جائے، ان کے پیچھے جمعہ اور عید نہ پڑھی جائے، علیحدگی اختیار کی جائے۔ انبیاء کی جو دعوت تھی کہ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، بچو طاغوتوں سے، بچو طاغوت سے۔ انبیاء نے کہا بچو طاغوت سے، تو ہماری دعوت انبیاء کی دعوت کے ساتھ ملنی چاہیے نا، ہمیں بھی کہنا چاہیے بچو طاغوتوں سے۔ جس کی دعوت انبیاء کی دعوت کے ساتھ ملے گی وہ مسلمانوں کی سچی جماعت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ مل جاؤ، جھوٹوں کا کفر کرو، سچوں کے ساتھ مل جاؤ۔ اللہ کی کتاب کا تقاضا ہے۔ اللہ کے بندو گرمی ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ مالک کائنات نے ہمیں مل بیٹھنے کا موقع دیا اور آج ہم اس شہر ملتان کے اندر اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ اللہ کی بات کو سنیں، اللہ کے قرآن کو سنیں اور اللہ کی دعوت کو دنیا والوں تک پہنچائیں۔ اللہ کے بندوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، جس تک ایک آیت بھی پہنچے وہ اس کی تبلیغ کرے۔ یہ ہماری تقریریں ایسے نہیں ہوتی کہ آپ کو سنا دیا مولویوں کی طرح تقریر سنی اور اٹھ کے چلے گئے۔ اللہ کے بندو، یہ آیات سنانے کے بعد سننے والوں پر لازم ہوتا ہے کہ اپنے محلے میں جا کر اس تبلیغ کو پھیلائیں، اس بات کو دنیا والوں تک پہنچائیں۔ سننے والوں پر فرض ہوتا ہے کہ اپنے محلے میں جا کر، اپنے علاقے میں جا کر وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کا اعلان کریں کہ لوگوں بچو طاغوتوں سے۔ انبیاء کی دعوت تھی کہ بچو طاغوتوں سے، انبیاء کی دعوت ہے کہ طاغوتوں کا کفر کرو، انبیاء کی دعوت ہے کہ ایسے لوگوں سے رشتہ نہ کیا جائے، ایسے لوگوں کے جنازے نہ پڑھے جائیں، ایسے لوگوں سے چندہ نہ لیا جائے، ایسے لوگوں کو قربانی میں شریک نہ کیا جائے۔ کیوں؟ مشرک کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اولئک حبطت اعمالهم، سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ وفی النار هم خالدون، مشرک ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہے گا۔ ہمیں قرآن نے بتلایا ہے مشرک ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہے گا۔ ہم قرآن کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے مشرک کو یقینی جہنمی سمجھتے ہیں۔
طاغوتوں کے حمایتی کو یقینی کافر اور جہنمی سمجھتے ہیں. ہمیں قرآن نے کہا, قرآن کی بات پر ہمیں یقین ہونا چاہیے. یقین ہوگا ہم مسلم ثابت ہوں گے, اگر ہمارا بھی یقین نہیں تو ہم بھی کافر ثابت ہو جائیں گے. اس لیے مجبوری ہے قرآن پر یقین کرنا. جس کا یقین قرآن آیات پر نہیں ہوگا وہ مسلمان ثابت نہیں ہوتا. اللہ کے بندو, اللہ رب العزت سے دعا ہے مالک کائنات ہمیں ان طاغوتوں سے بچائے اور یہ دعوت دنیا والوں تک عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شرک اور کفر سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے, ان مسلکوں اور فرقوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین واستغفروا انہ ھو الغفور الرحیم.